نہیں اللہ نہ کرے ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن کوئی فائدہ حاصل 100% ہونا کا امکان نہیں ہے. تو ایک فون کال کر کے یہ آپ ہی کے لیے یہ جنرل وظائف جو تیار کیے گئے کئی سالوں کی محنت کے بعد ہمارے بزرگوں نے تیار کیے، ہم نے تیار کیے، پھر ہم نے آپ کی خدمت میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے یہ دینے شروع کر دیے. اور یہ بے ضرر ہیں، ان سے نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اجازت لے لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا کام ہو جائے گا. نہیں، ابھی آپ نے جو وظیفہ بتایا ہماری یوتھ بھی دیکھ رہی ہوگی یہ پروگرام، تو پتہ چلا سارے لڑکے لڑکیاں پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. نہیں ایسا نہیں ہے، اجازت لینا ضروری ہے جناب. آپ کو ناموں کے حساب سے وظائف بتائی جاتے ہیں. بالکل کنفرم کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد پھر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اور بھی ہمارے پاس میسیجز موجود ہیں. تبسم نام ہے ان کا، تبسم ناز. ان کی مدر کا نام ہے کنیز فاطمہ. تبسم ناز ان کا نام ہے اور مدر نیم ہے ان کا کنیز فاطمہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ٹیچنگ یہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو ٹیچنگ کب تک مل جائے گی اور شادی ان کی کب تک ممکن ہے؟ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیجیے گا. تبسم میری بہن، تھوڑا سا غذا پہ آپ توجہ دیجیے. غذا ایسی استعمال کیجیے جو زود ہاضم ہو، جس سے ہاضمہ درست رہے. اسپائسی فوڈ، بہت زیادہ مراغن کھانا، اس سے آپ پرہیز کیجیے. اور شادی کے معاملات بھی انشاءاللہ آپ کے طے ہوں گے. شادی کے حوالے سے اور آپ کے دیگر کاموں پروگراموں میں رکاوٹیں جو دور ہوں، اس حوالے سے ایک ہی وظیفہ آپ کو تجویز کرتا ہوں. ہا یا ہادیو بحق دریائیل، ہا یا ہادیو بحق دریائیل، ہا یا ہادیو بحق دریائیل. اس وظیفہ مبارکہ کو آپ 200 مرتبہ پڑھیں گی. 2 تسبیحات سودانے والی 2 تسبیح، بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے ادا کریں گی اور دعا کریں گی کہ مولا کریم اپنی عطا سے اس وظیفے کی برکت سے شادی میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں اور جو اصول ملازمت میں پریشانی ہو رہی ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ملازمت مل جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 28 دن کے اندر آپ کو مثبت نتائج بھی ملیں گے. اور کراچی میں آپ موجود ہیں تو گھر کے کسی فرد کے ساتھ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ ملاقات کر لیجئے اور اس حوالے سے آپ کے لیے لوہے شرف ظہول کارآمد ہوگی، بہت زیادہ کارآمد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور SMS ہمارے پاس ہے. ان کا نام ہے سعدیہ خالد ان کا نام ہے. ان کی مدر نیم ہے صفیہ بیگم. ان کی مدر کا نام ہے. ہسبینڈ کا نام ہے کاشف اقبال. صفیہ ان کی مدر کا نام ہے، ہسبینڈ کا نام ہے کاشف اقبال. اور شہناز بی بی ان کی والدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے، جاب کب تک مل جائے گی، اور یہ ان کو پڑھنے نہیں دیتے، آگے معاملات کیسے رہیں گے. یہ پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کے ہسبینڈ ان کو اجازت نہیں دے رہے، وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے اور ان کے پاس جاب بھی نہیں ہے. تو بتا دیجیے گا. سعدیہ میری بہن، آپ کے لیے بھی اور آپ کے شوہر کاشف اقبال صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ کریم اپنی عطا سے ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور ان کے دل کو نرم فرمائے. آپ کے حوالے سے آپ کے لیے بھی عمل حب کا وظیفہ بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کے لیے جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو نوٹ کر لیجئے. یا ودودو یا ودودو یا ودود 20 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. یا ودودو یا ودودو یا ودود. ہر میٹھی چیز پر دم کریں، چائے ہو، شربت ہو، لسی ہو، جو بھی میٹھی غذا ہو اس پہ دم کر کے کاشف صاحب کو کھلانا شروع کر دیں، پلانا شروع کر دیں. نماز کی پابندی رکھیے. آپ کا بہت شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن شادی کے بعد معاملات میں رکاوٹیں پڑ گئیں. کاشف صاحب کی اصول ملازمت کے لیے ایک وظیفہ تیر واحدہ وظیفہ بتاتا ہوں. اگر کاشف اقبال نماز کی پابندی رکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو یا طاہرو بحق اسماعیل، تو یا طاہرو بحق اسماعیل 215 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء. اس وظیفے کو جاری رکھیں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے. کراچی میں موجود ہیں تو بالمشافہ ملاقات ضرور کریں. کاشف اقبال کے حوالے سے ان کو تعویذات وغیرہ دیے جائیں گے، نقوش دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی استعمال کرنے کے بعد ان کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے گا. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا. اسد اللہ. عزیز اللہ نام ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عزیز اللہ نہیں، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. اسد اللہ نام بتایا ہے.
عبداللہ، ٹھیک ہے عبداللہ صاحب اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ آپ عبداللہ نہیں، اسد اللہ کہہ رہا ہوں میں. اسد اللہ، ٹھیک ہے جی جی اسد جی. اللہ صاحب کیا اور کہنا چاہیں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام بنتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مدر نیم بتا دیجیے گا. عظیم بی بی. عظیم بی بی. جی. اور ٹھیک ہے. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا شیخ صاحب سے کہ پتھر پہننا چاہ رہا ہوں، نگ یا کوئی پتھر، تو ٹھیک ہے. کون سا صحیح رہے گا میرے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. پروگرام دیکھتے رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتان سے یہ اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد بھائی آپ سے بھی استدعا کروں گا کہ نماز کی پابندی رکھیے. ملتان شریف مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اولیاء اللہ کی سرزمین. ویسے تو جا بجا دنیا بھر میں اولیاء کرام موجود اور ہر دور میں موجود رہتے ہیں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اور اپنا ملتان شریف تو کیا بات ہے. تو بزرگان دین سے دلی طور پہ وابستہ رہیے اور وہاں حاضر دینا معمول رکھیے اپنا. وہاں جو بھی دربار ہے اور جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کہتے ہیں دل کو بھا جاتے ہیں. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ وہاں سے اٹھنے کا، اور بار بار جائیں وہاں. تو وہاں جائیے اور وہاں اپنے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اسد اللہ آپ نے نگینے کے حوالے سے معلوم کیا، یاقوت آپ کے لیے مناسب رہے گا. اور یاقوت کا نگینہ آپ پہنیں گے منگل والے دن بعد نماز فجر. سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ورنہ سورہ رحمان کو آپ سن لیجئے گا، اگر خود نہیں پڑھ سکتے خدا نخواستہ تو سن لیجئے گا، ایک مرتبہ سن لیجئے گا. اور درود شریف اس دن کثرت سے پڑھیں گے منگل کو آپ. اور سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں آپ یہ یاقوت کا نگینہ 6 سے 7 کیرٹ والا وہ آپ پہن لیں گے. وہ آپ کے لیے مبارک و مفید بھی ثابت ہوگا. اور منگل کے دن ہی آپ سرخ رنگ کی چیزوں کا، لال رنگ کی چیزوں کا صدقہ کرنا شروع کر دیجئے. لال رنگ کی اشیاء میں لال گوشت بھی ہوتا ہے، لال دال بھی، حسب حیثیت یہ آپ دینا شروع کر دیں کم از کم 7 منگل تک. آپ دیکھیں گے اس صدقے کی برکت سے اور اس نگینے کی برکت سے اور جو وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں اسی برکت سے اللہ اپنی عطا سے آپ پر کتنا کرم فرمانا شروع کر دے گا. کرم تو ہوتا ہی ہے، مزید اضافہ ہو جائے گا. بعد نماز فجر روزانہ پڑھا کریں آپ یا اللہ ہو یا عزیز ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا عزیز ہو یا کریم ہو. آپ اس وظیفے کو 333 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے پہ دم بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے. اور اس وظیفے کو آپ مستقل پڑھیے کم از کم 28 دن. 28 دن کے اندر جو خوشخبری آپ کو ملے حصول روزگار کے حوالے سے، آمدنی میں اضافے کے حوالے سے، تو آپ فون کر کے ضرور مطلع کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور SMS ہمارے پاس ہے. انہوں نے لکھا ہے مائی نیم از فرحانہ، مائی مدر نیم از عائشہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، جو بھی رشتے آتے ہیں ان کے بابا منع کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا ان کے والد صاحب منع کر دیتے ہیں؟ جی والد صاحب ان کے بابا منع کر دیتے ہیں. اچھا، تو پھر والد صاحب کی والدہ کا نام اور ان کی والدہ کا نام بھی چاہیے ہوگا پھر تو. جی جی جی. کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں منع کر دیتے ہیں؟ فرحانہ کے بابا کیوں منع کر دیتے ہیں؟ یہ تو بڑا فرض ہے بچوں کی شادی کرنا. ناراض ہیں اپنے بابا سے. نہیں نہ، فرحانہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میسج انہوں نے کہاں سے کیا ہے؟ انہوں نے میسج کیا ہے ہمیں کراچی سے. اچھا، فرحانہ بنت عائشہ میری بہن پروگرام اگر دیکھ رہی ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. یعنی پروگرام کے بعد ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیجیے اور اپنے پیارے بابا کا نام، اپنے والد صاحب کا نام، ان کی والدہ کا یعنی کہ آپ کی دادی کا نام ہمیں ضرور بتائیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ والدین پہ بچیوں کی شادی فرض ہے. ہر صورت میں ان کو جلد سے جلد ادا کرنا ہے یہ فرض. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور بچیاں تو رحمت ہے نا، تو ہماری بھی بچی ہے تو رحمت ہے. تو بچیاں تو گھر میں رحمت ہوتی ہیں. اور ہمارے بڑے تو یہ کہتے تھے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو حضور کا سلام آتا ہے. تو ایک محاورتاً کہا کرتے تھے بڑے بزرگ لوگ، گھروں کے خاندانوں کے جو ہوتے تھے نا. تو بچیاں تو رحمت ہیں، اور رحمت خوشیاں لاتی ہے، دگنی لاتی رحمت. کبھی بھی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے رحمت.
تو فرحانہ کے لیے دعا کروں گا کہ جلد سے جلد ان کے والد کا دل اللہ تعالیٰ نرم فرما دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فرحانہ کہیں چاہ رہی ہوں, والد صاحب وہاں نہیں چاہ رہا ہوں, یہ تو شخصی رکاوٹ ہو سکتی ہے, لیکن شادی کے لیے ہی تیار نہیں ہے ٹوٹلی, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو والد صاحب کا نام بتائیے, ان کی والدہ کا یعنی کہ اپنی دادی کا فرحانہ نام بتائیے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کریں گے, وظائف بھی پڑھیں گے, آپ کو بھی وظیفہ دیں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں چاہ رہی ہوں اور وہاں وہ رکاوٹ ڈال رہا ہوں, تو ذرا ڈیٹیل میں ہم سے بات کیجئے, انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا آپ کا. جی اگر آن ایئر آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہیں تو پھر اسکرین پر جو نمبر آ رہے ہیں روحانی ویلفیئر کے, آپ وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور پورا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ اپنا ڈسکس کر سکتی ہیں. بہت شکریہ فرحانہ, آپ نے ہمیں میسج کیا, اور جو بھی ہمیں میسج کر رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب, تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. جی چھولی ماروڑن جی مٹھڑی بولی, گلی گلی ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा. जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन. जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन. मौजुन में महरान हुजे, सावक ऐं सुरहान हुजे, झुमट दे पिया झुमरियूं हणन ही सांगी ज़मा चए सारा 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 सारा. जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन. जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन.